حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جواد نقوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ کس نے دیا۔ ذرا آپ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے، قاتل ناصبی ہیں۔ شیعہ بے وفا ہو جائے، اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے، لیکن نفرت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ان کے اکابر ہیں، جو ان کے خود کے اپنے شیعہ ہیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا اور کن کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ بات بتاتے نہیں ہیں، لیکن جواد نقوی نے خود بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے والے، دغا کرنے والے، بے وفائی کرنے والے شیعہ تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ دغا کر جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، لیکن کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے اہل بیت سے۔ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بے وفائی کرنا، دھوکہ کرنا، دغا کرنا، کیا آپ کی نظر میں یہ کم ہے؟ جبکہ یہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تبھی آپ اپنی زبان سے یہ کہا کہ شیعہ دھوکہ کر سکتا ہے، بے وفائی کر سکتا ہے، دغا دے سکتا ہے، لیکن کینہ نہیں رکھتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں دغا، دھوکہ، بے وفائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ جو آپ کی نظر میں جرم ہے وہ یہ ہے کہ عداوت رکھنا، کینہ رکھنا اور بغض رکھنا اہل بیت کا، یہ آپ کی نظر میں بڑا جرم ہے۔ جبکہ جو عداوت ہے، بغض ہے اور کینہ ہے، یہ تو انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور بے وفائی، دھوکہ، دغا اس کے کرنے سے تو انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دھوکہ باز تو وہ ہے جو وعدے کے باوجود ساتھ نہیں دیتا، یعنی کہ بلا کر وہاں پر آتا نہیں ہے، دوسروں کی جان کے خطرے میں شریک نہیں ہوتا۔ ہاں، جب تک کہ اس کے خود کے اوپر تلوار رکھی جائے تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن وہ دل سے شریک نہیں ہوگا۔ دفعہ بلا کر جو ساتھ رہنے کا وعدہ کرے